بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، کلاس 9 فیڈرل بورڈ اسلامیات لازمی۔ پچھلی کلاس تک ہم 2 رکوع کا ترجمہ، الفاظ، معانی اور سوال جوابات مکمل کر چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم تیسرا رکوع یعنی الدرس الاول جیم اس کی آیات کا تلاوت کر کے اس کے بعد اس کا ترجمہ مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ الدرس الاول جیم آیت نمبر 20 سے 28 تک کا ہم نے تلاوت کی۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتابیں آپ سب بچوں کے پاس کھلی ہوئی ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ جانتے ہیں یہ لفظ پہلے کئی بار گزر چکا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، بہت آسان الفاظ ہیں۔ اطیعوا، تم اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی، واو، اور رسول کا مطلب رسول، اور ہو جو اس کے آخر میں ہے رسولہ، یہ جو ہو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کو۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ تو ترجمہ یہاں تک کیا بنا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلیں۔ ولا تولوا عنہ، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تولوا منہ پھیرو،
روگردانی کرو مطلب منہ پھیرو، عنہ اس سے، تو تولو عنہ اس سے منہ پھیرو، اس سے روگردانی کرو، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کے شروع میں ہم نے لا لگا دیا، تو آپ جانتے ہیں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو آگے جو بھی ترجمہ تھا اس کے شروع میں ہم نہیں لگا دیں گے، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ پہلے سے الٹ ہو جائے گا۔ تو ولا تولوا عنہ، تم اس سے روگردانی نہ کرو، تم اس سے منہ مت پھیرو۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ ولا تولوا عنہ، تم اس سے روگردانی نہ کرو، تم اس سے منہ نہ پھیرو۔ وانتم تسمعون، واو کا مطلب اور، انتم آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو گرامر پڑھائی تھی، اور گرامر میں انتم کون سا لفظ تھا؟ یاد کریں، انتم ڈیجٹ بتائیں، ڈیجٹ کون سا تھا؟ چلیں میں ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو، 9 لفظ تھا، اب تو یاد آ گیا ہوگا۔ انتم کا مطلب تم سب مرد، یہاں ہم اس کا معنی کیا کریں گے؟ تم، بس۔ وانتم اور تم، تسمعون تم سنتے ہو، تسمعون تم سنتے ہو۔ اب آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو اور تم سنتے ہو۔ اب ہم کتاب سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، کتاب سے اس کا ترجمہ کیا دیا گیا ہے؟ اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ دونوں ترجمے آسان، ایک دوسرے سے ملتے جلتے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 21، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ جیسے کہ آپ کو میں نے پچھلی آیت میں بتایا تھا وَلَا تَوَلَّوْا، تو تولو کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرو، ہم نے اس کے شروع میں لا لگا دیا تو معنی کیا ہو گیا؟ منہ نہ پھیرو۔ اسی طرح اب جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں تو لا تکونو، لا کا ترجمہ میں بعد میں کرتا ہوں، تکونو تم بن جاؤ، تم ہو جاؤ، تکونو تم بن جاؤ، تم ہو جاؤ، اس کے شروع میں لا لگا دیا، اب کیا معنی ہوا؟ ولا تکونو تم مت بنو، تم نہ ہو جاؤ، کالذین۔ اب لفظ کالذین اصل میں دیکھنے میں آپ کو ایسے لگ رہا ہے، دیکھیں یہ جو کالذین آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے، اس میں سے الف نہیں ہے، تو یہ اصل میں 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک لفظ کاف ہے اور ایک الذین ہے۔ کاف کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، اور الذین وہ لوگ۔ اب سمجھ آ گیا؟ دونوں کو میں نے الگ الگ لکھ دیا۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم مت بنو ان لوگوں کے جیسے، ان لوگوں کی طرح، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، تم مت بنو ان لوگوں کے جیسے، قالوا جنہوں نے کہا، قالوا جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ سمعنا ہم نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان لوگوں کے جیسے مت بنو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے سن لیا۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وَهُمْ واو کا مطلب اور، ہم کا مطلب وہ، لا آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، لا کا مطلب نہیں، یسمعون وہ سنتے ہیں، یسمعون وہ سنتے ہیں، یہ انہوں نے سنا، تو لا یسمعون وہ نہیں سنتے، لا یسمعون وہ نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کی جیسے مت بنو جنہوں نے کہا یہ کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اب کتاب کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ ترجمہ آسان، یہاں تک ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ان شر الدواب بھی، ان آیتوں کے ترجمہ کرتے وقت بعض آیتوں کا ترجمہ وضاحت طلب ہوتا ہے، یعنی اگر آیتوں کی وضاحت نہ کی جائے تو عام ترجمہ پڑھنے سے اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا، تو جہاں پر ایسی کسی چیز کو میں محسوس کروں گا کہ آپ کو اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے تو میں خود کر دیا کروں گا۔
اور اگر آپ کو کہیں پر ایسا لگے کہ میں نے کسی ایسے ترجمے کو چھوڑ دیا کہ جس کی وضاحت کے بغیر آپ کو وہ سمجھ نہیں آیا، تو آپ ہمارے اکیڈمی کے ای میل کے اوپر یا اکیڈمی کا جو نمبر آپ کو دیے گئے ہیں ان پر رابطہ کر کے متعلقہ جو آیت نمبر ہے اس کا آپ حوالہ دے کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہمیں چاہیے، اس کی وضاحت ذرا دوبارہ کر دیں، تو میں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو میں اس کو پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کر دوں گا۔ یہاں پر جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں کے جیسے مت بنو جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے، اس کی وضاحت لازمی ہے، مگر اس کی وضاحت اگلی آیت کو پڑھے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم پہلے اگلی آیت کو پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پچھلی آیت کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ان آپ جانتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بے شک، بغیر شک کے، بلا شبہ، یقینی طور پر، حقیقتاً، شر بدترین، سب سے برا، شر کا مطلب سب سے برا، بدترین، الدواب جانور چوپایا، الدواب جانور چوپایوں کہتے ہیں، اور عند اللہ اللہ کے ہاں، اب ترجمہ ہو گیا ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ کے ہاں سب سے بدترین چوپایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین جاندار کون؟ الصم وہ بہرے ہیں، البکم وہ گونگے ہیں، الذین ویسے پڑھا چکا ہوں وہ لوگ ہیں کہ لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے بدترین چوپائے، سب سے بدترین جاندار وہ بہرے ہیں، الصم بہرے، البکم گونگے، اور الذین لا یعقلون وہ جو کہ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں۔ اب یہاں تک ترجمہ پڑھنے کے بعد پچھلی جو ہم نے 3 آیتیں مبارکہ پڑھیں ان کا آپس کے ساتھ تعلق اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور منہ نہ پھیرو اور تم سنتے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت بنو لوگوں کے جیسے جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین جانور وہ ہے جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ ان آیات کا مطلب سمجھنے سے پہلے ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مثال یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو کوئی کام کہتے ہیں، مثلا میں نے کلاس میں بیٹھے اپنے ایک شاگرد کو کہا آپ کھڑے ہو جائیں، اور اس نے میری بات نہ مانی۔ میں نے دوسری بار کہا بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں، وہ پھر جوں کا توں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے 2-3 بار کہنے کے بعد آخر میں اس کو یہی کہوں گا تم نے سنا نہیں، یہی کہوں گا نا، آپ نے سنا نہیں۔ 1-2 بار کہنے کے بعد جب میں دیکھوں گا وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تو میں سیکھوں گا تم نے سنا نہیں۔ حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب کلاس میں وہ بچہ میری بات، جب میں کچھ کہہ رہا تھا کہ آپ کھڑے ہو جائیں تو اس نے میری بات کو سنا ہے، سمجھا بھی ہے، وہ میری زبان جانتا ہے، میں نے کوئی چائنیز میں بات نہیں کی تھی کہ وہ اس کو سمجھتا نہ ہو، سمجھا بھی، اور یقین بھی کیا کہ یہ میرے استاد ہیں، میرے بھلے کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں، میرے بڑے ہیں تو مجھے بات ماننا چاہیے، یقین بھی کیا، سنا بھی، سمجھا بھی، یقین کیا بھی، اور چوتھا سٹیپ ہوتا ہے عمل کرنا۔ پہلا ہے سننا، دوسرا ہے سمجھنا، اور تیسرا ہے یقین کرنا، اور چوتھا ہے عمل کرنا۔ اب اس بچے نے سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، یقین اس کو بھی ہے، لیکن چوتھی چیز پہ چوتھا اس نے چھوڑ دیا، کیا؟ عمل کرنا، یعنی وہ کھڑا نہیں ہوا۔ تو میں نے انکار پہلی بات کا کیا، میں نے نہیں کہا بات کیوں نہیں مانتے، میں نے کہا سنا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر آپ کو یہ مثال سمجھ آ گئی تو آپ کو یہ ترجمہ آسانی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، منہ نہ پھیرو، تم سنتے ہو، تم تو ماننے والے ہو، تم سنتے ہو، تم تو فرمانبرداری کرنے والے ہو، تم تو ماننے والے ہو۔ مت بنو لوگوں کے جیسے جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا۔ ان کافروں کی، منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ جو جب کسی بات پہ عمل نہیں کرتے
یا نہیں کرنا چاہتے، تو جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں بھی جب آپ کسی کو سنانا چاہتے ہو کوئی بات اور وہ اس کو سننے کا اس کو موڈ ہی نہ ہو، عمل کرنا دور کی بات، تو وہ کہتا ہے اچھا سن لیا، کیا مطلب؟ یعنی وہ سننا ہی نہیں چاہتا۔ یہ جو وہ کہہ رہے کہ اچھا سن لیا، بظاہر وہ کہہ رہے سن لیا، لیکن حقیقت میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بس مجھے مت سنائیے، میں نے عمل ہی نہیں کرنا۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے، مطلب عمل نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان شر الدواب، اللہ کے ہاں بدترین جانور کون ہیں؟ الصم، جو بہرے ہیں، البکم، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو سمجھتے نہیں۔ اور آپ رکوع کے آخر میں دیکھیں گے، اس رکوع کے آخر میں التمارین ایکسرسائز میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کا جواب اسی آیت مبارکہ سے دیا جائے گا کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے۔ جب میں آپ کو یہ والی آیت، یہ سوال جو آپ کرواؤں گا تو اس وقت میں آپ کو اس کی وضاحت اور تفصیل سے پھر بتا دوں گا۔ شر الدواب بدترین جانور، یہاں اس سے مراد کوئی جیسے دنیا میں 4 پاؤں والے گائے، بکری، بیل، اونٹ، اس سے جانور مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ انسان ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنتے ہیں، سنتے مطلب کان ان کے ہیں، سمجھتے ہیں یعنی عقل ان کی ہے، لیکن سننے سمجھنے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان چوپاؤں سے بھی بدتر ہے۔ ان شر الدواب، اللہ کے ہاں سب سے برے جاندار، الصم، وہ بہرے ہیں، البکم، وہ گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھتے نہیں، یعنی حق کو دیکھتے ہیں مانتے نہیں، حق کو سنتے ہیں مانتے نہیں، حق کو پرکھنے کی ان کے پاس عقل موجود ہے لیکن عمل نہیں لاتے، عمل بجا نہیں لاتے، نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ تو ان 3 آیتوں کا مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی وضاحت امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس سے آگے آیت کا ترجمہ اور پھر اس کی وضاحت انشاءاللہ کروں گا۔ تو آج کی 3 آیتوں میں ہم نے پہلی آیت میں کیا ترجمہ پڑھا؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان سے منہ نہ پھیرو اور تم سنتے ہو۔ دوسری آیت کا ترجمہ کیا پڑھا کہ مت بنو لوگوں کے جیسے جنہوں نے کہا کہ ہم سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ تیسری آیت مبارکہ کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے جاندار، سب سے بدترین جانور وہ ہیں جو بہرے ہیں، الصم، اور البکم، گونگے ہیں، اور الذین لا یعقلون، جو کیا نہیں کرتے، جو عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں۔ السلام علیکم۔